الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة على محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو ماہ رمضان کی بابرکت اور انعام والی اور فضل والے دن و رات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس آئے ہوئے مہمان کی خوب اچھے سے میزبانی کرے اور اس کے حق کو ایسے ادا کرے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا، اور سلف صالحین نے اس کے عمل کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمات بھی ہم تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع وہ استعمال کر سکتے تھے کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ ان رمضان کے انعامات میں ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ اس کی رات میں اللہ کے سامنے جھکنا اور اس کے کلام کو سننا اور پڑھنا۔ شیطان کو دو باتیں جو ہے وہ بہت کھٹکتی ہیں جس سے نا وہ تڑپ جاتا ہے۔ ایک، اگر انسان اللہ کے قریب ہو رہا ہو اس سے بہت خوف کھاتا ہے، اور ایک اس بات سے بہت خوف کھاتا ہے کہ انسان ویسا ہو جائے جیسے اللہ اس کو چاہتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے معاملات میں ایسا ہو جائے کہ دوسرا انسان جو ہے اس کو ایذا نہ پہنچے۔ اور یہ دونوں باتیں تبھی ممکن ہیں جب انسان اللہ کے احکامات پر اچھے سے عمل کرے، اور وہ عمل کب کرے گا؟ جب اس عمل کا اسے پلان، وہ اسٹریٹجی واضح ہو جائے گی اور وہ اس کلام اللہ میں پورے طریقے سے حرف بحرف اللہ نے واضح کی۔ جو ہمارا یہ بیٹھنے کا مقصد ہے، موجز القرآن اس کو نام دیا۔ موجز معنی سمری ہے کہ بھئی اختصاص کے ساتھ اسپیسیفک اور پرسکرائبڈ انداز میں ہم جان سکیں ہم آج کیا تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر ہمارے لیے کون سے فکری پہلو اور کون سی باتیں ہماری سمجھنے والی ہیں۔ آپ سب میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھرپور حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ میں آپ تک صحیح بات اور صحیح پیغام کو پہنچا سکوں۔ تو آج کی تلاوت جو ہے وہ سورہ فاتحہ، جس میں ایک رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کے 21 رکوع کی ہم تلاوت سماعت کریں گے۔ تو سورہ فاتحہ روزانہ کی بنیاد میں ہماری ہر نماز کا حصہ ہے، اور اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا اساس کہا جاتا ہے، اساس القرآن ہے، کہ اس کے اندر پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے۔ قرآن کے 5 جسے کہتے ہیں وہ فاؤنڈیشنل ڈسکشنز ہیں، موضوعات ہیں، سبجیکٹس ہیں۔ اس میں پہلا توحید ہے، دوسرا رسالت ہے، تیسرا آخرت ہے، پھر تزکیہ ہے، پھر تقوی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دیا، پہلے اپنی حاکمیت کو بتایا جس پہ توحید کی طرف انسان کو متوجہ کیا، پھر بتایا کہ آخرت کے دن کا مالک جب آپ نے میرے پاس رزلٹ لینے آنا ہے تو میں ہی ہوں گا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسالت کا پیغام بتا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، جہاں انسان دعا مانگتا ہے تو صراط مستقیم مفسرین نے واضح طور پہ لکھا ہے، صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور ان کے دین پر عمل کرنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ بھئی ہم ان میں سے نہ ہو جائیں جن سے اللہ ناراض ہیں اور جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یعنی ایسا پاک اور صاف ہو جائیں، ایسے اپنے اخلاق کو اعلیٰ کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے
ناصر ہو جائے اور ہماری مدد کرنے والے بن جائے۔ اور مغضوب علیہم ولا الضالین، یہ یہود و نصارہ ہیں جن کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ بھئی ایسی فطرت انہوں نے پائی کہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی ان کو وہ حاصل نہ ہو سکی۔ اور اب سورہ بقرہ کو مختصر ہم جانیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، باقی تو تفصیل میں جائیں گے تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم رکوع برکوع جو ہے صرف جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ بنی اسرائیل میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مالدار شخص قتل ہو گیا، تو ایک ذبیحہ کا کہا گیا کہ ذبیحہ کرے، پھر اس کے گوشت کا حصہ جس میں لکھا گیا کہ اس کی دم کو اس پر مارا گیا اور وہ اٹھ گیا، اور پھر اس نے جو ہے اپنے بھائی قاتل کا نام بتایا، تو اس وجہ سے اس کا نام بقرہ، کیونکہ اس میں وہ قصہ موجود ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ رکوع نمبر 1 میں پہلا ہے حروف مقطعات میں سے حرف مقطع، پہلا ہے الف لام میم۔ اس کا ذکر الف لام میم سے شروع کرنا، اصل میں اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ بتانا چاہ رہے کہ جہاں بھئی عرب والوں کو بتا رہے تم جتنے بلیغ و فصیح ہو جاؤ، میرے سامنے تم لوگ پھر کچھ بھی نہیں ہو۔ اور الف لام میم جب یہ لفظ ان کے سامنے آیا اور یہ حرف مقطعات، یہ حروف مقطعات جو ہے الگ الگ، اور لیکن ان کا ایک معنی ہے لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ دنگ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس میں تعویلات کر کے معنی نکالے ہیں، لیکن ان پر خاموشی ہے، کسی نے کوئی نہ ہاں کی ہے نہ کسی نے اس کی تردید کی ہے، لیکن اس کا معجزہ ہے کہ اس کی آج تک کوئی باقاعدہ تشریح عربوں کے ہاں بھی موجود نہیں ہے۔ پھر آیات نمبر 2 سے 4 میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خصلتیں بیان فرماتے ہیں، اور آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کا اعراض اور کافروں کے دلوں پہ جو اللہ نے مہر لگا دی ہے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ پھر رکوع نمبر 2 میں آیت نمبر 7 سے لے کے 27 تک اللہ تعالیٰ نے منافق جو یہ نفاق کا شکار تھے، جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ میل جول کر کے گھٹ جوڑ کر کے سے کہتے ہیں گمراہی کے لیے مختلف ہیلے طریقے نکالے، اللہ نے ان کی صفات کو بیان کیا تاکہ مسلمانوں پر واضح ہو جائے کہ یہ کون ہے، اور اس لیے بھی واضح کر دیا کہ یہ بھی جان لیں کہ اگر وہ عمل کریں گے تو اس میں جو لکھی گئی ہیں وہ قریباً 12 صفات ہیں، اور علماء کا کہنا ہے کہ ان 12 صفات کا پورا ہونا کسی کو منافق آپ تبھی کہہ سکتے ہیں، ایک بھی نہیں ہے تو اس کو منافق نہیں کہیں گے۔ جیسے ہم عام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ لفظ کرنا کیونکہ اللہ کا ان پر قہر ہے، اللہ جو ہے ان سے ناراض ہے، کسی کو ایسے ہی منافق اٹھا کے نہ کہا کریں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک آیت جس پر میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم غور کریں، وہ آیت نمبر 26 ہے، جہاں اللہ نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کس سے جو ہے نا جو فاسق ہے یہ اس سے اپنی گمراہی کا سامان کریں قرآن سے، ان کو ہدایت نہیں ملے۔ اب فسق کیا ہے کہ انسان کبیرہ گناہ کرے، اس کا مرتکب ہونے کے ساتھ اس کا پرچار کرے، لوگوں کو بتائے اپنے اس گناہ کے بارے میں، اور ساتھ میں اس پر اڑ جائے، اس کو غلط نہ جانے۔ جیسے گناہ کبیرہ میں نماز چھوڑنا ہے، روزہ ہے، یعنی عبادات کے معاملات کے بھئی یہ کرنا، لیکن اس میں معاملات بھی شامل ہیں، زنا کرنا، چغل خوری کرنا، غیبت کرنا اور تکبر کرنا، اس سے بچنا لازم و ملزوم ہے ہمارے لیے۔ اور اس میں جو ایک اور ان کی فطرت بتائی گئی کہ یہ وعدہ شکن، یعنی وعدہ پورا نہیں کرتے اور قطع رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داریوں کو صحیح سے نہیں، صلہ رحم جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اپنے رحم والے رشتوں کو
قریب رکھو، ان کی عزت کرو، احترام کرو، اس کا احترام نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کے دل میں نفاق ہے، قلبی بیماری اللہ نے لگائی ہے نا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دل میں پہلے تو مرض تھا، اللہ نے اس کو زیادہ کر دیا۔ تو رکوع نمبر 3 اور 2 میں منافقین کی عادات و صفات اور ان کے کام، ان کی تشریح کی گئی ہے، اور اس میں جسے کہتے ہیں منکر اور ایمان والوں کا موازنہ بھی کیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک اور چیز کہ اس میں اللہ نے چیلنج بھی کیا ہے ان کو، کہ جس قرآن آیت نمبر 23 میں، کہ بھئی جو تم ہمیشہ اس قرآن کی بھئی استہزاء کرتے ہو، ٹھیک ہے اس جیسا کچھ لے بھی آؤ تو تب ہم تمہیں مانیں، نہیں کر، اور نہیں کر سکے تو فقودها النار والحجارہ۔ اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے اور ان کی صفوں میں شامل نہ کرے، اپنے قہر کو نہیں، اپنے رحم کو ہم پر غالب رکھے، آمین۔ پھر رکوع نمبر 4 میں جو انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات رکھی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، پھر وہ واقعہ ہوا کہ انہیں جنت سے نکال کے زمین پر جو ہے لایا گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک ہی سبق ہے کہ دنیا میں بھی اس طرح سے بہت سی چمک دمک ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس واقعے کی آگے کئی تفصیلی تشریحات ہمارے سامنے آئیں گی، لیکن اس کو سمجھنا کہ بھئی دنیا میں بھی شیطان ہمیں بہت کچھ دکھاتا ہے، بہت سی چمک دمک ہمارے سامنے رکھتا ہے، لیکن اس میں نہ آنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آ جائیں تو اللہ کے رحم سے محروم انسان ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سی برائیوں کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اور اختصاص کے ساتھ آگے ہم چلیں گے کہ رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو تنبیہ کر رہے ہیں، آیات نمبر 40 سے لے کے 46 میں ہم نے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے اور انہیں بتا دیں کہ بھئی ہم نے اقرار آپ سے جو وعدے کیے آپ کو پورے کرتے رہے۔ اس سے ایک وعدہ یہ بھی اللہ کا تھا کہ ایک نبی کو میں بھیجوں گا آپ لوگوں کی طرف، اور جس پر وہ بڑا غرور تکبر کرتے تھے اور عرب میں جا کے کہتے تھے کہ بھئی جب ہمارا وہ وعدہ کیا ہوا بندہ جب آئے گا تو وہ ایسے قتل کرے گا آپ لوگوں کو جیسے عاد کے ساتھ ہوا تھا، جیسے عاد کی قوم عاد تباہ ہوئی تھی ویسے آپ لوگ تباہ ہوں گے۔ پھر اللہ نے ان کو بتایا کہ بھئی جو میں نے تمہیں اپنے فضل سے انعامات کی ان کو یاد کرو، اس سے پہلے کہ تم میری طرف لوٹائے جاؤ، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ بھئی اس دن میرے پاس آؤ اور تمہارے پاس کوئی چارہ جوئی کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ تم مجھ سے بچ سکو۔ پھر رکوع نمبر 6 اور 7 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنی اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں فرماتے رہے، کتنے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کرتے رہے، فرعون سے ان کی جان چھڑائی، ان کو جسے کہتے ہیں آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے اللہ اتارتے رہے، ان کو مشقت میں نہیں ڈالا، ان کو جب پانی چاہیے تو 12 چشمے ان کے لیے ایک لاٹھی کی ضرب سے چلا دیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایک طعام پر جو ہے اکتفا نہیں کر سکتے، ہمیں جو ہے بھئی بہت سارے کھانے جو زمین کے نباتات اگتے ہیں ان میں سے حصہ چاہیے، اللہ نے وہ بھی دے دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب اللہ نے ایک دن شکار سے منع کیا مچھلی کے، تو یہ جو ہے بھئی اس کے لیے ہیلا نکال لیا انہوں نے، بھئی جسے کہتے تالاب بنا لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو پھر ذلیل و خوار بندر اللہ نے کہا قردۃ خاسئین، یہ ذلیل و خوار بندر کر دیا اللہ نے ان کو، بنا دیا سزا کے طور پر۔ تو پھر ان کے ہاں جسے کہتے ہیں، کیونکہ فسق جو ہے وہ بہت بری بیماری ہے جو ان کے اندر موجود تھی، اور رکوع نمبر 9 میں جو ہے پھر ہمیں جو ہے ملتا ہے کہ کیسے ان لوگوں نے
جب حکم دیا گیا کہ بھئی ذبیحہ کرو تو کس طرح کے ہیلے بہانے لاتے، اور بھئی کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے گائے کا، بھئی کتنا قد ہو، کیا ہو، عمر کیسی ہو، کیا ہو، تو اس طرح کی، کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے قربانی، لیکن پھر آخر حکماً ان کو کرنی پڑی ہے قربانی۔ اور اس کو نہ کرنے کی وجہ کہ بھئی مصریوں کے ہاتھ، کیونکہ ان کے غلام رہے تھے، اور غلام جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حاکم کی بنائے ہوئے طریقہ کار پر چلتے ہیں، جیسے کہ آج ہم ہیں، ویسٹ ہمیں جو بتاتا ہے ہم ویسٹ جیسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اپنے اصل سے جو ہم ہٹ گئے تو محکوم قوم ہو گئے ہیں حاکم ہونے کی جگہ۔ تو اسی طرح سے کیونکہ مصریوں کے ہاں گائے مقدس تھی، ان کے ہاں بھی مقدس ہوگی، اور ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ بہرحال ذبیحہ کروایا گیا، پھر جب ان میں سے بندہ قتل ہوا اس پر جو ہے کہ مفسر نے لکھا دم رکھی گئی، جب اس کو سے مارا گیا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ تو یہ اللہ نے بتایا کہ بھئی میں نے تمہیں اپنی کھلی نشانیاں دکھائیں کہ تم لوگ دیکھ لو، تم لوگ اس بات کو دیکھ لو، اس بات کو جان لو جو میں تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ لوگ اس پر تیار نہیں تھے۔ پھر تحریفات تورات یہ کرتے رہے، کس کی خاطر؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ آیت نمبر 75-79 پر اگر آپ غور و فکر کریں ان آیتوں پہ تو آپ کو نظر آئے گا کس طرح سے اپنی صرف دنیاوی عوض اور کچھ دنیا کے فائدے کی خاطر کس طرح سے یہ لوگ جو ہے اللہ کے کلام میں تحریفات کر کے اور لوگوں کو غلط پیغام پہنچاتے تھے۔ پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں ان کو وعیدیں بھی سنائی۔ پھر اللہ نے ان کو یاد دلایا آیت نمبر 83 سے 88 تک کہ بھئی جو وعدے کیے، جو عہد تھے، اور کس طرح کے عہد یہ ان سے توڑتے رہے، جو عبادات پر ان سے عہد لیا، جو معاملات پر ان سے عہد لیا، اور عہد تو توڑنا، لیکن ساتھ میں جو انبیاء علیہم السلام ان کے درمیان اور اللہ کے درمیان جوڑ پیدا کرنا، ان کو بھی یہ قتل کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اپنی ذات دنیا اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ آخرت کے انجام کو بھول چکے تھے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے بھئی اپنا ایک دعویٰ کیا، آیت نمبر 94 سے 96 میں آپ دیکھیں، یا اللہ ان کو چیلنج کر رہا ہے کہ بھئی آ جاؤ، قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ بھئی ان لوگوں نے کہا بھئی اگر آپ اتنے ہی ہیں، آپ کو اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر بہت رحیم و شفیق ہوگا، تو آ جائیں، موت کی تمنا کریں، موت کی دعا کریں، آ جائیں میرے پاس، دیکھ لیں میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے کہا ایسا نہیں کریں گے، یہ تو بھئی ایک ایک ان میں سے چاہتا ہے کہ میں ہزار ہزار سال جیوں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور یعنی ان کا معصومین ہونے کا دعویٰ بالکل جھوٹ اور غلط ہے۔ اللہ کے ہاں معصوم وہی ہے جو متقی ہوں، تزکیہ اپنے کرتے رہتے ہوں اور اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوں، اور اس میں ان کے احکامات کی پوری پابندی کریں، نہ کہ کچھ جو پسند ہو اس پر عمل کریں اور چھوڑ دیں جو ناپسند ہو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کی حرمت کے حوالے سے یہاں پر آیت نمبر 97 سے 101 تک کی بات، پھر آیت نمبر 102 میں اللہ واضح کرتے ہیں کہ یہ سحر اور انسی گندی چیزوں میں مبتلا ہو گئے، اور ان لوگوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جو ان کو فائدہ تو نہیں دے رہا بلکہ الٹا انہی کو نقصان دے رہا ہے اور ان کے ہی ایمان کو زائل کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو لوگ ساحرین ہوتے ہیں، سحر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ہاروت و ماروت کا یہاں ذکر کر کے فرمایا کہ وہ لوگ سمجھاتے، پھر وہ مدد تبھی کرتے ہیں ان لوگوں کی ایسے کاموں میں جب وہ لوگ جو ہے کوئی ایسا غیر شرعی کام کریں۔ اس کو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ معاملات کا ایک دو انہوں نے روایتوں کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، وہ ایک الگ وقت کی بحث ہے۔ تو اتنا سمجھنا کہ بھئی سحر سے جو ہے نا بھئی دور بھاگیں، سحر کی طرف نہ خود کو ایسے گند میں مبتلا کریں، اور اگر ایسے گند میں مبتلا ہوں تو اللہ سے جو ہے چھٹکارا حاصل کریں، اللہ کے ذریعے ایسی چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔
پھر آیت نمبر 104 میں بتایا کہ القاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہہ کے یعنی رعایت کرنے والا یعنی متوجہ کرنے والا یہ بلاتے تھے، لیکن اصل میں جو ہے وہ جو لفظ تھا اس کا معنی جو ہے یہ ایک تضحیکاً استعمال کرتے تھے۔ رائنا یعنی جو عبرانی زبان ہے اس میں اس کا مطلب چرواہا تھا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تضحیکاً ایسے بلاتے تھے۔ تو اللہ نے منع کیا کسی جگہ وانظرنا، انظرنا کہو کہ یعنی ہماری طرف متوجہ ہوں، یعنی واضح لفظ اللہ نے کر دیا کہ بھئی یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جان چکے تھے کہ یہ کن چالوں پر عمل کر رہے ہیں، اور اللہ نے تو قرآن میں کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کہ وہ اپنا مکر چلتے ہیں، چالیں چلتے، اللہ اپنی چال چلتا، واللہ خیر الماکرین۔ اللہ ان کی ہر بات کو پکڑ رہے تھے، لیکن کیا تھا، کیونکہ دلوں پر مہر، کانوں پر مہر، جسے کہتے دماغ پر مہر، بند بالکل سمم بکمن ہوئے ہوئے تھے، تو ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، حالانکہ اللہ کھول کھول کے سب ان کے سامنے رکھا تھا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ ان کی اپنی دکانیں چمکنی تھیں، ان کی جسے کہتے اپنے ذاتی مفادات اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی آخرت کو بھول گئے۔ جیسے آج ہم اپنی آخرت کو چھوڑ کے دنیا کے مفادات کے لیے بڑے سے بڑا گناہ کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ایک دن پیش بھی ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے رکوع نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یار یہ جو یہودی اور نصارہ ہیں یہ باطل ہیں، اور باطل ہونے کا کیا بتایا کیسے کہ بھئی یہودی کہتے ہیں نصرانی جو ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہے، نصارہ جو ہے یہ بھئی ڈرامہ بازی ہے، اور جو نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ یہود جو ہیں وہ ڈرامہ بازی کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، فضول ہے۔ کیا تھا اصل میں دونوں اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، ہم یتلون الکتاب، کہ حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتاب دی ہے، لیکن کیا تھا کہ اپنے ذاتی مفادات اتنے بڑے تھے ان کے کہ وہ ایک دوسرے کو بھی تیار نہیں تھے قبول کرنے کے لیے۔ اور اگر آج کے معاشرے میں ہم غور کریں ایک دوسرے پر جس طرح کے ہمارے فتوے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پر جس طرح کی ہم لان تان کر جاتے ہیں، تو اس آیات نے ایک صورتحال واضح کی ہے کہ بھئی اصل میں بحیثیت یہی ہوتا ہے کہ کچھ ذاتی مفادات ہوتے ہیں جس وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ اس آیات کا ماخوذ یہ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اور پھر اس میں جو ہے مسجدوں کو منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ بھئی اس سے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے سے منع کرے۔ تو ان کی ایک تو جسے کہتے ہیں اس میں تشبیہ ابرہہ کی ہے کہ بھئی ابرہہ آیا اور وہ جو ہے کعبہ کو جسے کہتے ہیں مسمار کرنے معاذ اللہ نیت سے آیا تھا، پھر اللہ نے جو اس کا حال کیا، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں اپنی اجارہ داری تھی، جو ان کے گرجا گھر تھے یا عبادت گاہیں تھیں، انہوں نے جو ہے اس کو اپنے بس میں کیا تھا، اور جو مرضی جس کو آنے دیں، جس کو مرضی بلائیں، اور لوگوں کو ڈرا کے اپنے خوف سے بھی بلانا ان کا کام تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متوجہ ہو کے فرمایا کہ بھئی یہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ جب تک آپ ان کے ساتھ جو ہے گل مل نہیں جائیں گے یہ تو آپ کو نہیں قبول کریں گے۔ اور پھر کہا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ بھئی اس سے پہلے کا قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہ اللہ کے نزدیک ہدایت جو ہے وہی ہے جو اللہ نے دی، اور اللہ کے نزدیک ہدایت یعنی دین اسلام ہی صرف جو ہدایت کا خط مطلب ایک طریقہ ہے اور کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس ہدایت آ چکی ہے اور آپ اس کو جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہ کریں تو بہت شدید عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں کسی طرح کی رعایت نہیں برتیں گے، نہ کوئی دوستی آپ کے کام آئے گی، نہ کوئی مددگار آپ کے کام آئے گا اللہ سے بچانے کے لیے۔ تو اصل میں ہمارے لیے ہے بات کہ بھئی جب ہدایت کا سامان آپ تک پہنچ چکا ہے،
آپ کو ساری چیزیں، ہر نشانیاں واضح کر کے دے دی گئی ہیں، تو اس پر عمل کریں۔ کیا ادھر ادھر ٹکرے مار کے اپنے لیے جو ہے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اس سے بچیں۔ پھر آیت نمبر 122 میں دوبارہ سے اللہ کہتے ہیں اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ یاد کرو، یہودیوں کو پھر سے کہہ رہے ہیں بھئی یاد کرو میری نعمتیں جو میں تمہیں دیتا رہا ہوں اور تم پر فضل اپنا رکھا ہوا تھا۔ کہ اب یہاں بات ختم ہو رہی ہے، آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگلی بات کی طرف جا رہے ہیں، تو سارا ان کا کچا کٹا کھولنے کے بعد ایک دفعہ اور تنبیہ کر رہے ہیں کہ بھئی سدھر جاؤ، کہ اس سے پہلے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، یعنی اس طرح کہ بھئی میرے پاس بھی تم نے آنا ہے، ابھی سے جو پیچھے کرتے رہے ہو اس کو چھوڑ دو، اگلے اچھے کی طرف آ جاؤ۔ پھر آگے جو ہے یہاں پہ رکوع نمبر 16 میں اگر ہم دیکھیں آگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کا واضح بیان ملتا ہے، جو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کی والدہ کے ساتھ مکہ کے صحرا میں چھوڑا، دعا کی، پہلے جو ہے اس زمین کے لیے دعا کی کہ وہ آباد ہو جائے، اور پھر دعا کی کہ اس زمین میں انہی لوگوں میں سے ایک نبی پیدا ہو، ان لوگوں کے لیے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ بھئی ان میں جو ہے وہ آپ کی آیاتوں کو جو ہے بھئی پڑھ کر سنائے، اور پھر ان کو کتاب کا علم دے، اور حکمت و دانائی کے ساتھ ان کو سمجھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور پھر آگے جو ہے اللہ تعالیٰ بیان یہاں تک کہ ہم پہنچ جاتے ہیں آیت نمبر 141 تک، تو ملت ابراہیم حنیفہ اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان سے جو آل چلی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور آل یعقوب، جن پر یہود جو ہے متفق تھے، نصارہ متفق تھے، ان کا واضح کیا گیا کہ ان کا بھی وہی دین تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہے، اور پھر اقرار بھی کروایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم۔ آیت نمبر 136 میں مسلمانوں سے اقرار کرایا گیا کہ بھئی وہ ہم میں سے الگ نہیں تھے، بلکہ وہ بھی، ہم ان پر بھی ایمان لاتے، لا نفرق بین احد، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں جس کے وہ فرما بردار تھے۔ پھر آگے رکوع نمبر 17 میں قبلے کی ایک تفصیلی بحث موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آپ جو ہے بے قبلہ رخ جو ہے مسجد اقصی سے اب مسجد حرم کی طرف کر لیں، تو یہودیوں کے بڑے اعتراضات آئے، بہت سارے، اور مسلمان بھی اس میں تھے، بھئی کیا کیا جائے، اور وہ ایسا تاثر دے رہے تھے اگر یہ وہی قبلہ ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے، لیکن اصل میں کچھ ہونا نہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا کہ اصل میں ان کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے۔ پھر جو ہے آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بھی واضح کر دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے نکلو مسجد محترم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور مسلمانوں تم جہاں ہو اسی مسجد کی طرف رخ کیا کرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ لوگ تم کو کسی طرح کا الزام نہ دے سکیں، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں، وہ الزام دیتے ہیں تو دینے دو، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، وہ جو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، بھائی جو معاملہ میرے ساتھ ہے تمہارا، میں نے کیونکہ اصل تمہاری آخرت کو دیکھنا ہے، یعنی بندے کی رضا نہیں، رب کی رضا کی طرف متوجہ ہونا اصل ضروری ہے۔ ہم بہت سے اپنی دنیا کے معاملات کو اللہ کی رضا کو چھوڑ کر بندوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، بھائی مجھ سے ڈرو۔
مجھ سے ہی ڈرتے رہنا، ان سے مت ڈرنا۔ پھر آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پر مہر لگا دی، جو دعا جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، آیت نمبر 129 میں، اس پر یہاں یہ آیات نازل فرما کے مہر لگا دی کہ ہم نے تو انہی کی بات کو پورا کیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جو انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے یہاں پر پورا کر دیا کہ ان میں رسول بھیج دیا جو آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اور کتاب یعنی قرآن اور اس کے اندر کی دانائی ان پر کھول کے بیان کرتے ہیں، اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ پھر اللہ نے اس بات پر شکر ادا کرنے کو بھی کہا، یعنی ہم سب پر شکر واجب ہے اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے آیت نمبر 153 سے لے کے 157 تک صبر کی تلقین پر جو ہے زور دیا گیا۔ رکوع نمبر 18 میں، رکوع نمبر 19 میں جو ہے صبر کی تلقین اور اس کا انعام بتایا گیا ہے کہ بھئی کس طرح سے آپ کو آزمایا جائے گا، اور جب آزمایا جائے گا تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے۔ اور پھر یہی اسی میں آگے آیت نمبر 158 صفا مروہ کی سعی کے حوالے سے تھا، کہ کیونکہ یہاں بت نصب تھے، مسلمانوں کو ہوتا تھا کہ بھئی ہم کیسے یہ کریں، تو اللہ نے کہا اصل میری نشانیوں میں سے یہ نشانیاں ہیں، تو حج و عمرہ پہ جاؤ تو اس کی سعی کیا کرو۔ پھر ایک آیت بڑی غور کرنے والی ہے اور غور طلب بھی ہے، آیت نمبر 159، جہاں اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں ایک فطرت جو یہود کے اندر تھی اور آج بھی عام اور رائج ہے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اور جو لوگ ہمارے حکم اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں چھپاتے ہیں کسی غرض فاسد سے، باوجود یہ کہ ہم نے ان کو سمجھانے کے لیے اپنی کتاب کھول کھول کر بیان کر دی ہے، ایسوں پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اور کرتے رہیں گے۔ یعنی قرآن کو اس مقصد سے بیان کرنا کہ اس سے کوئی ذاتی مفاد پورا ہو، اور اللہ کی بات کو عادی اس طرح سے پیش کرنا جو کسی صرف ذاتی مقصد کو پورا کر رہی ہو، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت۔ جیسے یہود کرتے تھے، کیونکہ اپنی انہوں نے بات کو آگے لے جانا ہوتا تھا تو لوگوں کو اپنے مفاد کی خاطر کسی بھی طرح سے کلام الہی کو بیان کر کے لوگوں میں لے جاتے تھے۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ سارے ایسے نہیں تھے، اس میں سے جو ہے بھئی کچھ نے بھئی درست کر لیا راستہ، ہم نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ اور اس میں جو ہے آگے آئے اور رکوع نمبر 20 میں آیت برکہ ہے، اور آیت نمبر 165 سے لے کے 167 تک جو ہے بھئی بتایا گیا ہے کہ بھئی رکوع نمبر 20 میں کہ بھئی شرک سے اعراض، شرک سے بچے، اللہ کی وحدانیت پر جو ہے نا ڈٹے رہیں، کسی کو جو ہے نا بھئی اس کے سامنے ایسے بندوں کے ساتھ نہ جڑیں جو آپ کو غیر اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہو، ایسے لوگوں سے جو ہے تعلق نہ رکھیں جو آپ کو غیر اللہ کے ذریعے اللہ سے ملانے والے لوگوں سے بھی بچے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا بھئی رکوع نمبر 21 میں شیطان سے بچنے کا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ بھئی شیطان سے بچے۔ پہلے آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، بھئی چیزیں زمین میں حلال ہیں ان کو کھاؤ، یعنی مطلب جو اللہ نے حلال کیا خوب موج و مستی کے ساتھ اس کو جسے کہتے ہیں بھئی
استعمال کریں اپنی زندگی میں. لیکن شیطان جو ہے، شیطان کیا کرتا ہے بھائی، اسراف کرواتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہیلا نکالتا ہے، کر لیا تھوڑا سا تو کیا ہو گیا. تو بھائی اللہ تعالیٰ کہہ رہے واضح کر رہے ہیں کہ بھائی شیطان کی نا ان باتوں میں نہیں آنا. انہ لکم عدو مبین، کہ وہ کھلا تمہارا دشمن ہے، کیونکہ وہ تو سامنے کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے رکنے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں اس رکوع میں. اور ایک بات جہاں اس میں آیت نمبر 175 میں سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ بھئی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. اس پر فکر کرنا کہ کیا ہم بھی ان میں سے تو نہیں ہوگے کہ ہم نے گمراہی کا سامان کر لیا ہو ہدایت کے بدلے، اس لیے اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہوں، اور کوئی اللہ کی خیر ہمارے قریب سے نہ بھٹک رہی ہو. فکر اس بات کی پیدا کرنی ہے، جتنی بھی ہم نے باتیں پڑھی ہیں، یہود کے معاملات دیکھے ہیں، نصارہ کی چیزوں کو دیکھا ہے، اس میں عبادات کا عنصر تو ہے، لیکن زیادہ تر ان کے معاملات خراب تھے، ان کی عادات خراب تھی، ان کے اخلاق خراب تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک پر اپنا غصہ نازل کیا، غضب رہا اللہ کا، اور ایک کو اللہ نے گمراہ کر دیا کہ وہ آج تک بھٹک رہے ہیں. ان دونوں میں سے ہمیں نہیں ہونا. اللہ کی واضح نشانیاں ہمارے پاس ہیں، اور اصل اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کا جو متن ہوتا ہے وہ اسی میں بیان ہونا چاہیے. اور یہ تو واضح ہے کہ یہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ کے لیے جو ہے بہت سی وعیدیں، اور ان کی اور مشرکین مکہ کے لیے یہ آیاتیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں. لیکن میرے بھائیوں بہنوں، بیان آپ کے اور میرے سامنے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں بھائی ان جیسے نہ ہو جانا، عبرت پکڑو ان سے تاکہ تم ہدایت پر رہ سکو. اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں کس کو ناپسند کرتا ہوں، میں آپ کے لیے کیا پسند کرتا ہوں. اس ناپسند اور پسند کے فرق کو جان کر جینا اصل میں کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح سے کامیاب کرے، ایسے سرخرو کرے کہ ہم بھی قیامت کے دن اللہ سے سنیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.